اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے طرف سے تمام اپنے ساتھیوں کو اور اپنے مریدوں کو اور سب مسلمانوں کو سلام۔ اور کچھ لوگوں نے سوال کیا تو اس کے بارے میں دوستو بات یہ ہے کہ اعمال کے اندر دین کے اندر اختلاف نہیں ہے۔ یہ امت تو شروع سے ایک ہی امت ہے، لیکن جب لوگوں نے قرآن کو چھوڑا، قرآن کے فیصلے کو چھوڑ کر کے اپنے اجتہاد، اپنا عقل کی باتیں اس میں داخل کیا تو اختلاف ہوا۔ ایک ہی عقل میں، ایک ہی کوشش میں ایک بات، دوسرے کی عقل اور کوشش میں دوسرا رائے، تو اس کی وجہ سے اختلاف آیا۔ یہ ہے دوستو قرآن، اللہ کا کتاب۔ اس کے بارے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتا ہے کہ میرے بعد میں تم اختلاف کو دیکھو گے، لیکن جب اس قرآن کو مضبوطی سے پکڑو گے، اس کے اوپر عمل کرو گے، تو پھر یہ قرآن اس لیے نازل ہوا ہے کہ اختلاف ختم ہو جائے۔ یہ قرآن اختلاف کو ختم کرنے کے لیے یہ قرآن ہے، اور قرآن کے اندر اختلاف نہیں ہے۔ یہ اللہ کا کتاب ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، اور اللہ کے کلام کے اندر مخلوق ہے، اور اس مخلوق نے اس قرآن کے اوپر چلنا ہے۔ اس لیے ہم سب سے پہلے اس قرآن کو اپنا حاکم مانے، تو پھر نہ اختلاف ہوگا، نہ جھگڑے ہوں گے، نہ بغض ہوگا، نہ ضد ہوگا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ قرآن اس لیے نازل کیا گیا ہے، یعنی یہ کتاب برحق ہے تاکہ فیصلہ کرے لوگوں میں اس بات میں جن میں یہ لوگ اختلاف کرتے تھے، اور یہ اختلاف کرنے والے صرف وہی لوگ تھے جنہیں کتاب ملی تھی اور انہیں واضح احکام پہنچ چکے تھے۔ انہوں نے محض صرف ضد کی بنا پر اختلاف کیا۔ ابھی ضد ہوگا تو قرآن نہیں ہوگا، ضد ہوگا تو حق نہیں ہوگا۔ اس لیے سب سے گزارش یہ ہے کہ جب اللہ کا کتاب پڑھیں گے تو پھر اس میں اختلاف نہیں ہے۔ بات آ گیا ہے، کچھ ساتھیوں نے اس کے بارے میں سوال کیا کہ ایک تو امام کے پیچھے ابھی یہ مسئلہ اٹھا ہے کہ امام کے پیچھے الحمد پڑھنا چاہیے کہ نہیں، تو امام کے پیچھے مقتدی کو پڑھنے کا اجازت نہیں ہے، نہ ہمیں ان کا جگہ معلوم ہے کہ کب پڑھے۔ حکم یہ ہے کہ پورا دین کی میں داخل ہو جائے، تو پورا نماز کے اوپر عمل کرنا پڑے گا اور پورا نماز پڑھنا پڑے گا، لیکن الحمد کب پڑھے اس کا دلیل اس لوگوں سے مطالبہ کریں گے جس کا دعویٰ یہ ہے کہ امام کے پیچھے الحمد فرض ہے، لازم ہے، پڑھنا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ بھائی نماز کے اندر رفع دین ہے، تو رفع دین ہم نے کرنا ہوگا، لیکن اس رفع دین کو نہیں جو قرآن کا خلاف ہو اور اس میں اختلاف ہو۔ رفع دین تو وہی کرنا ہوگا جس میں ایک امت ہو اور امت کے اندر اتفاق ہو اور سب اس کے اوپر اجماع ہو، اور ہم نے نماز کے اندر صرف اس رفع دین کو کرنا ہوگا جس کے اوپر سب کا اتفاق ہو۔ وہ رفع دین جس میں اختلاف ہو کہ بھائی 5 جگہ ہے، 9 جگہ ہے، اتنے جگہ میں، فلانا مقام میں ہے،
تو پھر وہ رفع دین اپنا مریدوں کو، اپنا ساتھیوں کو، اپنا دوستوں کو، اپنا وہ لوگوں کا جس کا میرے پاس تعلق ہے، یہ میں بولتا ہوں کہ نماز کے اندر یہ قطعاً یہ رفع دین نہیں کرنے کا ہے، اور نہ یہ سنت ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو کچھ ساتھیوں نے بولا کہ بھائی یہ تو بخاری میں ہے، بخاری میں ہوگا لیکن مکے کے اندر نہیں تھا، بخاری میں ہوگا لیکن مدینے میں نہیں تھا، اور کوفہ کے اندر یہ رفع دین نہیں تھا۔ ابھی آیا تو وہ لوگ جو جس نے کرنا ہے اس نے دلیل لانا ہوگا، ہم نے تو وہ رفع دین کرنا ہوگا جو خیر القرون کے اندر مکہ کے اندر تھا، مدینے میں تھا، اور کوفہ کے مسلمان جس کے اوپر اصحاب کرام جس کے اوپر عمل کرتے تھے۔ یہ تینوں جگہ مسلمانوں کا مرکز تھی اسلام کا، اور دین پر چلنے والے، دین کو پھیلانے کے لیے، لوگوں کو دین کی طرف دعوت کے لیے، اور یہاں سے قافلے نکلتے تھے۔ یہ تینوں جگہ میں یہ اختلاف رفع دین نہیں تھا، تو اس لیے ہم اختلاف سے دور رہے، ایسا نہ ہو کہ پھر ایسے اندھیروں میں پڑ جائے کہ بعض میں مال بھی جائے گا، جان بھی جائے گا، اور جھگڑے تک، قتل تک، مقدمے تک بات پہنچ جائے۔ اس اعمال کا ہمیں نہ اجازت ہے، نہ یہ اسلام ہے، نہ یہ دین ہے جس میں اختلاف ہو، اور ہم اختلاف سے دور رہنا چاہیے۔ اس کی دلیلوں کے اوپر تو بعد میں بات ہوگا۔ پہلا ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ مقتدی کے اوپر امام کے پیچھے الحمد نہیں ہے، اور نماز کے اندر اختلاف رفع دین نہیں ہے، اور نہ یہ مکے کے اندر تھا اختلاف والا رفع دین، نہ مدینہ کے اندر تھا، نہ کوفہ کے اندر تھا، نہ اس کے اوپر اصحاب اکرام عمل کرتے تھے۔ باقی بخاری کے اندر آ گیا، یا راضی کر دے، یا غزالی کر دے، یا ابدالی کر دے، یا دوسرے لوگ کرے، اس نے تو ادھر جا کر کے اس کا ہم لوگ اس کے بارے میں ہم سے نہیں پوچھے گا۔ ہم کو تو ہمارا مبارک جو ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں، ہم سے ہمارا اعمال کے بارے میں پوچھے گا کہ تم نے جو اعمال کیا ہے یہ کون سے قرآن اور حدیث سے ثابت ہے۔ تو ہم نے اس عمل کو کرنا ہوگا جو عمل خیر القرون میں مکے کے اندر تھا، مدینہ کے اندر تھا، اور کوفے کے اندر تھا، اور قرآن میں تھا، اور حدیث میں تھا۔ ان سے نکل کر کے اختلاف ہوگا۔ اس اختلاف کے بارے میں کہ فلانا نے کہا ابھی مکے میں ہوتا ہے اور ادھر نہیں ہوتا ہے، یہ دیکھو دوستو، یہ دلیل نہیں ہے۔ دلیل قرآن اور حدیث ہے اور اصحاب اکرام ہے، کہ ہم اس عمل کو لیں کہ بھائی قرآن کے اوپر کیسا چلے۔ وہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میں ہمارے جیسے انسان تھے، ہم سے اچھے تھے، ہم سے تکڑے تھے، دین پر سخت چلنے کی اس لوگوں نے پورا مال جان اور اپنا بچے اور بیوی کو سب کو قربان کر کے اس دین کے اوپر چلا ہوا صحابہ کرام کی پاک جماعت دی۔ تو اس کے طریقے پر ہم نے ایمان کو لانا ہوگا، اس کے اوپر کہ ہم نے اعمال کو کرنا ہوگا، اس کے اوپر ہم نے اپنا عقیدہ کو اصحاب اکرام کے طریقے پر کرنا ہوگا۔ اس طریقے سے جہاد ہے، اعلان ہے، اور اعمال ہے، اور نماز ہے، حج ہے۔ اصحاب اکرام کے طریقہ کو چھوڑ کر کے دوسرے ایسے طریقے اختیار ہوں گے جس میں دوسرے علماء کا اختلاف ہو، تو وہ خود بھی اختلاف میں پڑ جائیں گے اور ہم بھی اختلاف میں ڈالیں گے۔ تو اپنا مرید سے میرا یہ ہے، اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو سب کو قرآن کے اوپر، حدیث کے اوپر، مکے اور مدینے کے اوپر عمل کرنے کی توفیق دے دے۔ ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ مکے کے اندر، مدینے کے اندر اپنا دعویٰ کو دوبارہ یہ بتانا چاہتا ہوں کہ بھائی مکے کے اندر، مدینے کے اندر، کوفہ کے اندر اصحاب اکرام یہ رفع دین، اختلاف اور رفع دین سے دور تھا، اور یہ اصحاب اکرام یہ رفع دین نہیں کرتے تھے۔ اگر آپ لوگوں نے یہ بولتے کہ بھائی ہر آدمی تو پورا جانتا نہیں ہے، ہر آدمی جو نا حدیث تو پھر بات وہ آگے کہ بھائی یہ حدیث ہے اور یہ غریب ہے، بولے گا، دوسرا بولے گا کہ بھائی یہ تو ضعیف ہے، مطلب کولی ہے، یہ فعلی ہے، یہ فلانا حدیث ہے، یہ محفوظ نہیں ہے، یہ ارسل ہے، یہ مرسل ہے، تدلیس، یہ باتیں پھر آرات میں جانتا نہیں ہے۔ اس لیے اگر آپ اس زمانے میں آپ لوگوں نے قرآن اور حدیث پر چلنا ہوگا، تو آج کل علماء دیوبند، اگر علماء دیوبند رفع دین نہیں کرتا ہے تو پھر آپ لوگوں نے رفع دین کو نہیں کرنا۔ آپ دیکھو گے دلیلوں کے ساتھ کہ ایسے دلیل آئے گا کہ ہم نے کسی صحابی کو اس رفع دین کے اوپر کرتے ہوئے نہیں دیکھا، تو اس دیوبندی کو بھی ہم نے اس رفع دین پر نہیں دیکھا ہے کہ یہ رفع دین دیوبندی کرتا ہے۔ نہ صحابہ کا اکرام کرتے تھے، وہی دین جو اللہ کی طرف سے نازل ہوا،
اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اصحاب اکرام اور ہم تک پہنچایا، اور اصحاب اکرام نے پورا مال جان اس دین کے اوپر قربان کر دیا، اور اس نے اس کے اوپر عمل کر دیا اور اس کا حق کو ادا کر دیا، اور اسے اللہ تعالیٰ نے راضی ہونا کا اعلان کر دیا۔ تو ہم اصحاب اکرام کے طریقے پر چلیں گے۔ اگر اصحاب اکرام ہم سب نے کہ اس کو تو دیکھتے نہیں ہے، کوئی زمانے نہیں ہے، تو میرا اپنے مریدوں کو، اپنا دوستوں کو، اپنا متعلقین کو جس کا میرے ساتھ تعلق ہے، اور اس سے یہ میرا گزارش یہ ہے کہ مصیبت پڑنے سے پہلے اختلافی رفیدین کو چھوڑ کر کے اس نماز کو اس طریقے پر پڑھنا پڑے گا جیسا دیوبند والے پڑھتے ہیں، کیونکہ دیوبند والا وہی دین ہے جو اللہ کی طرف سے ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، مکے والا دین تھا، مدینہ والا تھا، کوفہ والا دین تھا، تو دیوبند اس کو مضبوطی سے پکڑتے ہیں۔ ہم نے علماء دیوبند کو دے کر کے اس طریقے پر اور اس رفع دین کو کرنا ہوگا جو علماء دیوبند کرتے ہیں۔ میرے طرف سے سب دوستوں کو سلام۔